دوڑائیں تو برائیوں کا اگر پرسنٹیج آپ دیکھیں تو برائیوں میں زیادہ تر برائیوں کا تعلق عورت سے ہے. یعنی عورتوں کی اصلاح اگر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 70% برائیاں ختم ہو سکتی ہیں سماج سے. بہت ساری ایسی برائیاں جو کرتے مرد ہیں, جن میں شامل مرد ہوتے ہیں, مگر ان برائیوں کے سماج میں پنپنے کی وجہ عورتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں شادی بیاہ میں جو رسمیں ہوتی ہیں, آپ غور کیجئے کہ شادی بیاہ میں ان رسموں کو نبھانے میں مردوں سے زیادہ عورتوں کا کردار ہوتا ہے. بلکہ بعض اوقات تو مرد حضرات کے نظام میں نہیں جانتا, گھر والی جانتی. ساری چیزیں لاتا ہے مرد اور ذمہ داری کس کے کندھے پہ ڈال دیتا ہے, عورت کے کندھے پہ ڈال دیتا ہے. صاحب یہ دیکھیے کہ یہ جانے. تو یہ جو ہمارے سماج میں شادی بیاہ کا نظام خراب ہوا ہے, اس میں بہت بڑا رول عورتوں کا ہے. تو آج کی اس تقریر میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عورت کی, ایک مسلمان عورت کی کیا ذمہ داری. اس کے پہلے کہ میں ذمہ داری بتاؤں, سب سے پہلے غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. وہ غلط فہمی جو میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے اور اسلام دشمن طاقتوں کے ذریعے ہماری ماں اور بہنوں کے دماغ میں جو زہر بھرا گیا ہے کہ صاحب اسلام نے عورت کے ساتھ بڑا انیائے کیا ہے. اسلام نے عورت کو کچھ دیا ہی نہیں ہے. اسلام میں تو عورت بچہ پیدا کرنے کی مشین ہے. ساری حدیثیں عورتوں کو دبانے کے لیے بیان کی جاتی ہے. عورت کا حق کیا ہے اسلام نے تو عورت کو جکڑ دیا ہے زنجیروں میں. وہ نکلے تو پردے میں نکلے, وہ اس سے بات نہ کرے, اس سے بات نہ کرے, وہ کیا پہنے گی, کہاں جائے گی, یہ مرد حضرات ڈیسائیڈ کریں گے. اسلام نے عورت کے ساتھ بڑا ظلم اور بڑا انیائے کیا ہے. یہ وہ چھوی ہے, یہ وہ جو امیج ہے جو اسلام کی لوگوں کے دماغ میں اور خاص طور سے ہمارا جو جدید پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو مدرسے سے نہیں, جس نے تعلیم حاصل کی ہے, جس کا دینی تعلیم کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, جس نے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں عصری تعلیم حاصل کی, اس طبقے میں اس بات کو خاص طور سے ان کے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے کہ صاحب اسلام تو عورت کا بڑا مخالف ہے, بڑا دشمن. آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے. ایک عورت کے 3 بنیادی روپ ہوتے ہیں میرے بھائیوں. عورت ماں ہوتی ہے, عورت بیوی ہوتی ہے, اور بیٹی ہوتی ہے. اور عورت کے ان تینوں روپوں کو اسلام نے ایک سمان دیا ہے, ایک رسپیکٹ دی ہے, ایک آنر دیا ہے, ایک عزت دی. عورت اگر ماں ہے اس کی عظمت کا کیا کہنا ہے. صحابی آتے ہیں, اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ میری ماں رو رہی ہے. آپ نے فرمایا فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا. ابو داؤد کی صحیح روایت. آپ نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو, اپنی ماں کو روتا ہوا چھوڑ کے نہ جاؤ, تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت. قرآن کریم میں کبھی آپ غور کیجیے, اللہ تعالیٰ جہاں بھی والدین کے حقوق بیان کرتا ہے وہاں قربانی ماں کی بیان کرتا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. اے انسان, ہم نے تجھے حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تو اچھا سلوک کر. تیری ماں نے تکلیف در تکلیف تجھ کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے اور 2 سال تک تجھ کو دودھ پلایا ہے. بھئی اللہ تعالیٰ والدین کا ذکر کر رہا ہے, احسان دونوں کے ساتھ کرنے کی بات کر رہا ہے, مگر قربانی ماں کی بیان کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں کی قربانی کا کوئی جوڑ نہیں, اس کی قربانیوں کی کوئی مثال. شرع کی گارنٹی, 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے, میں جنت کی گارنٹی دے. اپنی آبرو کی حفاظت کیجیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو ہمارے لیے نمونہ کرا. مریم کی کیا خاص بات تھی؟ مریم عیسیٰ کی ماں تھی. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی ماں بنایا عیسیٰ, مریم عیسیٰ کی ماں بنایا. دنیا میں لاکھوں عورتیں پڑی تھی, اللہ نے مریم ہی کو کیوں بنایا؟ قرآن کہتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا. اور اے ایمان والو, تمہارے لیے آئیڈیل اور مثال ہے عمران کی بیٹی مریم. ان کی خاص بات کیا تھی؟ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا, کہ مریم نے اپنی آبرو کی حفاظت. مریم بہت خوبصورت تھی لیکن بہت دیندار تھی, بہت پاک دامن تھی. انہوں نے اپنے دامن پہ کبھی آنچ نہیں. اس لیے میری پیاری ماں اور بہنوں, اپنی آبرو کی حفاظت کیجیے.
اور آگے بڑھیے. کتنی دیر بولنا ہے غنی بھائی؟ کیا عشاء کا وقت کب تک ہے؟ 45 منٹ. ہمارے پاس اب صرف 10 منٹ بچے ہیں. عورتوں کی ذمہ داریاں ہم بیان کر رہے تھے موجودہ حالات میں. 2-4 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کریں گے. ایک بہت بڑی اہم ذمہ داری ہماری ماں بہنوں کی ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کریں. اور وہ پردہ ایسا نہ ہو کہ گھر میں تو پردہ ہے اور لکھنؤ یونیورسٹی میں جا کے جو ہے نقاب اتر جا رہا ہے, کیمپس میں اتر جا رہا ہے. ابھی میں کل اعظم گڑھ میں گیا, ایک صاحب بتانے لگے اعظم گڑھ میں مبارک پور ایک قصبہ ہے مسلمانوں کا, بہت پرانا قصبہ ہے, بڑی علمی بستی ہے. وہاں کے ایک صاحب بتانے لگے کہ ابو کریم میں کوئی کالج ہے, مسلمان لڑکیاں وہاں جا رہی ہیں, لڑکے نہیں جا رہے ہیں وہاں پہ پڑھنے, مسلمان لڑکیاں بھری پڑی ہوئی ہیں اور وہاں تمام غیر مسلم لڑکے بھرے ہیں اور ان کے ساتھ افیئر ہو رہے ہیں. ہمیں اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں اور بیٹوں کو بھی پڑھائیں. بیٹیوں کو پڑھانا اور بیٹوں کی پڑھائی چھوڑا دینا, اس سے بھی سماج میں بہت بڑا عدم توازن پیدا ہو رہا ہے, اس سے بھی بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. اور یہ جو ارتداد اور زنا کے واقعات ہو, اس میں بہت بڑا رول اس کا بھی ہے. آپ اپنی بیٹیوں کو کہیں بھی جانے کی اجازت دیجیے, لیکن یہ شرط لگا دیجیے کہ تجھے نقاب اور پردے میں جانا ہے. یہ تیری عفت کی پہچان ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالکم اطہر ادنا ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے. اہل بیت کی محبت کا نام لینے والے نبی کی ایک بیٹی کو یاد کریں, صرف حضرت فاطمہ کا نام ان کی زبان سے. کبھی حضرت زینب کا نام آپ نہیں سنیں گے, کبھی رقیہ اور ام کلثوم کا نام. پوچھو کیوں بھائی؟ کہیں گے نبی کی صرف ایک بیٹی تھی, باقی 3 بیٹیاں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بیٹیاں تھیں, وہ لے کر کے آئی تھی, وہ نبی کی بیٹیاں. اب میں پوچھتا ہوں اس انسان سے جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتا, تو سچا کہ میرے رب کا کلام سچا, میرا رب کہہ رہا ہے اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے. اس کا مطلب کہ نبی کی 1 سے زیادہ بیٹیاں تھیں, تو سچا ہے کہ میرے رب کا کلام سچا. اور اگر میرے رب کا کلام سچا ہے اور میرا رب کہہ رہا ہے کہ نبی کی 1 سے زیادہ بیٹیاں تھیں, اس کا مطلب کہ تو جھوٹا, تیرا مذہب جھوٹا, تیرا عقیدہ جھوٹا. اہل بیت کی محبت کے نام پہ بیوقوف بنا رہے لوگ. نبی کی 1 بیٹی کے فضائل بیان کر تو 3 بیٹیوں کے فضائل کو جو ہے بھول جاتے ہو. اور یہی وجہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کی 2 بیٹیوں کے شوہر تھے, ان کی یہ فضیلت ان کو ہضم نہیں ہوتی. انہیں کی فضیلت کو گھٹانے کے لیے کہتے ہیں نبی کی تو صرف 1 بیٹی, نبی کی 4 بیٹیاں. اللہ کہہ رہا ہے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے, اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجیے, اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجیے. کیا کہہ دیجیے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. آج 4 پیسے آ جائیں تو سب سے پہلے گھر کی عورتوں کا پردہ ختم ہوتا ہے. گھر میں خوشحالی آ جائے, 4 پیسے آ جائیں تو گھر کی عورتیں نقاب اتار دیتی ہیں. آج بڑی کڑوی حقیقت ہمارے سماج کی ہے کہ آج ترقی کی علامت یہ ہے, ماڈرنائزیشن کی علامت یہ ہے, اپ ٹو ڈیٹ ہونے کی علامت یہ ہے کہ گھر کی عورتیں بغیر نقاب کے. مجھے حیرت ہوتی ہے میرے پیارے سے, نبی کی عورتوں, نبی کے گھر کی عورتوں سے بڑھ کے تیرے گھر کی عورتیں تو نہیں ہوگی. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں سے کہو کہ دیکھو گھر سے نکلے تو 4 نکلے. اچھا بعض عورتیں کہتی ہیں نہیں صاحب یہ پردہ وردہ تو سب پرانے زمانے کی چیز ہے. اصل چیز یہ ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے, نگاہ صاف ہونی چاہیے. کیا مطلب ہے بھائی؟ نگاہ صاف ہے, ایک عورت ننگی گھوم رہی ہے, نگاہ صاف ہے تو اس پر نگاہ نہیں پڑے گی, تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. یہ تو فطرت کے تقاضے. بھائی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے. مرد داڑھی رکھ لے, ماتھے پر سجدے کا نشان اس کے آ جائے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اس کی مکانگی ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے دونوں جنسوں کے اندر, دونوں جینڈرز کے اندر ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن رکھا ہے, اور اسی لیے اسلام نے عورت کو پردے میں نکلنے کا. اور یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب دل صاف ہونا چاہیے, تو کیا صحابہ سے بھی زیادہ آپ کے دل صاف ستھرے ہیں؟ اللہ اپنے نبی کے صحابہ سے کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اے میرے نبی کے صحابہ, جب تمہیں نبی کے گھر جا کر کے نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو نبی کی بیویوں سے جا کر کے تم پردے کی آڑ سے مانگنا کرو. ان سے ڈائریکٹ فیس ٹو فیس سامنا مت کرنا, پردے کی آڑ سے مانگنا. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن. اسی میں تمہارے دل کی بھی پاکی ہے, اسی میں ان کے دل کی بھی پاکی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پردہ کر کے عورت نکلے گی, اس کے بعد اس کا دل پاک ہوگا. بے پردگی کر کے دل پاک. تو میری پیاری ماں اور بہنوں, پردے کا احترام